نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمكم لحمي ودمكم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنهم مني وأنا منكم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين كنت تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا محطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سرکار ایک سلام بحضور امام حسین علیہ السلام پیش خدمت ہے. دیکھیے نعرے صلوات سے ایک بار اور نوازیں پیش کرتا ہوں. شکر ہے عطرت کا سنگ آستاں رکھتے ہیں ہم. شکر ہے عطرت کا سنگ آستاں رکھتے ہیں ہم. سر جہاں رکھنا شرف ٹھہرے وہاں رکھتے ہیں ہم. شکر ہے عطرت کا سنگ آستاں رکھتے ہیں ہم. سر جہاں رکھنا شرف ٹھہرے
وہاں رکھتے ہیں ہم. یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے. یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے. حل عطا جن میں تلے وہ روٹیاں رکھتے ہیں ہم. یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے. حل عطا جن میں تلے وہ روٹیاں رکھتے ہیں ہم. طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف. طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف. آسماں جن پر جھکیں وہ آسماں رکھتے ہیں ہم. طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف. آسماں جن پر جھکیں وہ آسماں رکھتے ہیں ہم. گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا. گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا. چشم دل میں مستقل عکس جنا رکھتے ہیں ہم. گو جنا دیکھی نہیں گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا. چشم دل میں مستقل عکس جنا رکھتے ہیں ہم. ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا. ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا. لو خوشی سے خود ہی خنجر پر زباں رکھتے ہیں ہم. ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا. لو خوشی سے خود ہی خنجر پر زباں رکھتے ہیں ہم. خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں. خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں. پرچم غازی کا سر پر سائباں رکھتے ہیں ہم. خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں. پرچم غازی کا سر پر سائباں رکھتے ہیں ہم. سرکار یہ دیکھیے کہ آنسوؤں کو اپنی نسبت ہے غم شبیر سے. آنسوؤں کو اپنی نسبت ہے غم شبیر سے. خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم. آنسوؤں کو اپنی نسبت ہے غم شبیر سے. خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم. آنسوؤں کو اپنی نسبت ہے غم شبیر سے. خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم. اور پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب. پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب. ماتم سرور کے سینوں پر نشان رکھتے ہیں. پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب. پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب. ماتم سرور کے سینوں پر نشان رکھتے ہیں ہم. عاشق غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں. عاشق غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں. ایسی آنکھیں ایسا دل ایسی زباں رکھتے ہیں. عشق غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں. ایسی آنکھیں
ایسا دل ایسی زباں رکھتے ہیں ہم، ایسی آنکھیں ایسا دل ایسی زباں رکھتے ہیں ہم۔ اور بولی زینب جو کہا بابا نے وہ پورا ہوا، بولی زینب جو کہا بابا نے وہ پورا ہوا، آج اپنے بازوؤں میں ریسماں رکھتے ہیں ہم۔ بولی زینب جو کہا بابا نے وہ پورا ہوا، آج اپنے بازوؤں میں ریسماں رکھتے ہیں ہم۔ کہتی تھی رو کر سکینہ جب سے اموں چل بسے، کہتی تھی رو کر سکینہ جب سے اموں چل بسے، اپنے گالوں پر تماچوں کے نشان رکھتے ہیں ہم۔ کہتی تھی رو کر سکینہ جب سے اموں چل بسے، اپنے گالوں پر تماچوں کے نشان رکھتے ہیں ہم۔ اور لطف حق سے ہے ولائے آل کوثر نصیب، لطف حق سے ہے ولائے آل کوثر نصیب، قطرے دل میں یہ بحر بے کراں رکھتے ہیں ہم۔ لطف حق سے ہے ولائے آل کوثر نصیب، قطرے دل میں یہ بحر بے کراں رکھتے ہیں ہم۔ اور اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عشرہ محرم الحرام کی آج پہلی مجلس ہے۔ آپ سے درخواست کریں گے تمام شہدائے ملت کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر سید اکبر عباس رضوی صاحب، جن کے نام پر یہ حسینیہ اکبر عباس رضوی قائم کیا گیا ہے، اور اس کے زیر اہتمام یہ دوسرا عشرہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ مومنین کرام، انشاءاللہ اس عشرہ مجالس کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، زباں زد عام رہتی ہے وہ بات، لیکن اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کو کبھی کبھی دل چاہتا ہے۔ عقیدہ شفاعت، یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ عقیدہ شفاعت جانتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، کون کرے گا، کس کو حق ہوگا، کس کو نہیں، ایک بحث ہے پوری۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ عشرہ دیکھا جائے گا، یہ مجالس سنی جائیں گی، آسان الفاظ میں مطلب کو پہنچا دیا جائے۔ اس پہ اعتراضات کیا ہیں اور ان اعتراضات کا رد کیسے کیا جائے، اس پہ اعتراضات آئیں گے نا، عقیدہ شفاعت پہ اعتراضات آتے ہیں، اور پھر اس میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ اعتراض آتے کیوں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اعتراض آنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اعتراض عقیدہ شفاعت پہ اعتراض کیے کیوں جاتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبب کو بھی بیان کریں گے، اور کیسے ان اعتراضات کو رد کیا جائے، کیسے ان اعتراضات کو رد کیا جائے جو عقیدہ شفاعت پر والد ہوتے ہیں، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس عقیدے کے بغیر ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس عقیدے کے بغیر ایمان ہی ثابت نہیں۔ پہلے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں، حدیث پڑھ دیتے ہیں، پھر بعد میں آیات کا سلسلہ شروع کریں گے، اور آیات ہی میں ایسا مسئلہ آ جائے گا کہ لوگ ایک آیت کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شفاعت کا تو کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے نا، یہ ہے
ایسی بھی آیت ہے، خیر وہ بھی سب دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن ایک حدیث ہے جو محور رہے گی پورے 10 مجالس میں انشاءاللہ، پورے عشرے کے دوران. ہمارا آج تو پہلی محرم ہے نا، آج پہلی مجلس ہے، تو اسی حساب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے کہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، صلوات بھیجیے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس مفہوم کی دیگر احادیث بھی ہیں جو دیگر معصومین سے بھی ہیں، اور بھی احادیث ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کہ آسان ہو جائے، مطلب جب لوگوں تک پہنچا تو ان کے لیے آسان ہو جائے کہ ہم چھٹے امام کے حوالے سے اس کو بیان کریں. لیس من شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہاں سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے. اب کتنی اہم ہوگی یہ حدیث جو اس جگہ سے آغاز ہوگی، یعنی کہ نہیں سے آغاز ہو رہا ہے کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب انسان کو چونکانے کے لیے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آئے گی کہ فلاں فلاں چیز ہمارے یہاں شامل نہیں ہے. نہیں، جب کسی کام کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو پہلے، جیسے لا الہ الا، اہمیت ہے نا، اہمیت تو پہلے نہیں آ گئی. تو یہ نہیں سے چونکتا ہے آدمی، یہ چونکانا ہوتا ہے انسان کو کہ کون شیعہ نہیں ہے. لیس من شیعتنا، ہمارا شیعہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، ہمارا دوست. اب انسان چونکے گا کہ اب آگے کیا آنے والی بات ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اتنا اہم مسئلہ ہے نا یہ کہ اس میں پہلے نہیں آگے. لیس من شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ اب انسان چونکے گا کون نہیں ہے. اب اس کے بعد تفصیل آتی ہے. لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء، جس نے 4 چیزوں کا انکار کر دیا یا جو 4 چیزوں کا منکر ہو گیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے یہ. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا اس کو محور بنا کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس حدیث کو ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے. یہ سمجھنا ضروری کہ پہلے اہمیت کہ ہم نے اس کا انتخاب کیوں کیا. یہ انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی علت غائی ہوتی ہے نا بھائی، وجہ کیا ہے اس میں. تو اس لیے ہم اب یہ علت غائی بتا رہے ہیں آپ کو کہ اتنا اہم بات ہے جو ہم نے عقیدہ شفاعت کا انتخاب کیا ہے اس عشرہ مجالس کے لیے. لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء، وہ ہمارا شیعہ نہیں جو 4 چیزوں کا انکار کر دے، 4 چیزوں کا منکر ہو جائے، وہ ہمارا شیعہ نہیں. سب سے پہلے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلۃ المعراج. جس نے معراج کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، معراج کا منکر نہیں ہو. لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء، سب سے پہلا المعراج. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو معراج کا منکر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمارے یہاں نہیں ہے. انکار کرے گا تو خارج ہو جائے گا، ہمارے نکل جائے گا دائرہ ایمان سے، خارج، ایمان سے فارغ ہو گیا. معراج پہ یقین رکھنا ہے. کتنا ہی زمانہ گزر جائے، کیسا سائنٹیفک دور آ جائے، اس پر ہزاروں دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور ہزاروں دلیلیں قائم ہوتی رہیں گی کہ حضور کو معراج جو ہوئی پورے وجود کے ساتھ، آپ کے نورانی وجود کے ساتھ آپ کو معراج ہوئی. کوئی خواب آپ کا مسئلہ یہاں پر نہیں تھا. یہ ہم جب وہ شب معراج آتی ہے تو اس میں بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم پہلی چیز دیکھیں کتنی اہم چیز ہے معراج، کہ اگر کوئی معراج میں شک کرے گا تو دائرہ ایمان سے باہر، خارج ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، کوئی اس کا ایمان نہیں بچا. دوسرا مسئلۃ القبر، قبر کا سوال جواب. جس نے قبر کے سوال جواب کا انکار کیا وہ بھی دائرہ ایمان سے. بھائی آئیں گی ہستیاں، شفاعت بھی کریں گی، سفارش بھی کریں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ مسئلۃ القبر نہ ہوتا، اگر قبر میں سوال جواب نہ ہوتے تو تلقین پڑھنا چاہیے. مانا دارت تلقین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تلقین پڑھی اسی لیے جاتی ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پڑھی جاتی ہے. اس کو پڑھنے کی تاکید بھی ہے، استحباب میں ہے، مستحب ہے اس کو پڑھنا. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ ایک بار پھر تکرار کر دی جائے کہ بھئی یہ تو پیش ہوگا، بعد میں جو ہوگا سب ہوگا. لیکن جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسرا بھی فرمان ہے نا کہ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں سوائے الا البرزخ، لا اخاف علیکم الا البرزخ، ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں مگر برزخ. جب معصوم ایک سے زیادہ اقوال اور مستند اقوال موجود ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی پسند کی کوئی حدیث نہ ہو تو فوراً کہہ دیتا ہے ضعیف ہے. اچھا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں اور مستند کسے کہتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. اسے نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو حدیث کی قسمیں بھی نہیں معلوم ہوگی کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. اسے ذرا سا سوال کریں حسن، احسن، مرسل، یہ سب جو متواتر، خبر واحد جب اس کے سامنے رکھیں گے اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا. لیکن کیونکہ اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، اور یہ تمام مکاتب کی، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب جگہ یہ کہ اپنی مطلب کی حدیث نہ ہو تو فوراً پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے. بھئی کیسے ضعیف ہے؟ آپ یہ بھی تو ثابت کیجئے کہ ضعیف کیسے. تو ایسے یہاں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں مگر برزخ کا، یعنی برزخ کا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا. ٹھیک ہے نا، برزخ کا سامان. چلیے بات کو مکمل کرتے چلیں، ایک مطلب مکمل ہو جائے. یہاں کیا مطلب برزخ کا سامان؟ دیکھیے مولا عارفان
مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، سفر بڑا طویل اور زاد راہ کم ہے. کون سا زاد راہ؟ کون سا سفر؟ کہاں جا رہا ہے؟ امریکہ جا رہا ہے؟ انگلینڈ جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کون سے سفر کی بات کریں مولا؟ اور کون سا سامان کم ہے؟ پیسے کم ہیں، گاڑی نہیں ہے، جہاز نہیں، کیا نہیں ہے؟ نہیں، سب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. سفر بڑا طویل، زاد راہ بہت کم. کون سا سفر ہے؟ آخرت کا سفر. یعنی وہ سفر جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، مرنے کے بعد شروع. تو جب کائنات کا مولا، کائنات کا امیر یہ فرما رہا ہے کہ اپنا اس کا بندوبست کر کے چلو، سامان کی پرواہ کرو، وہ سامان کیا ہے اس پر بھی بات ہو جائے گی. لیکن سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ کتنی ہر معصوم اس طرف تاکید کر رہا ہے. آپ کوئی جان بوجھ کے اپنی نظریں پھرا لے، رخ پھرا لے تو وہ اور بات ہے. لیکن ہر معصوم نے تاکید کی نا، اپنا مرنے کے بعد کا سامان لے کر آؤ، لے کر آؤ، لے کر آؤ، لے کر آؤ. وہ شفاعت تو ابھی ہم بتا دیں گے نا، شفاعت تو ہے، وہ تو بعد کے مراحل ہیں کہ کب کس کی کیسے شفاعت ہونی ہے، وہ تو الگ چیز. لیکن معصومین نے تو تاکید کی ہے نا، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا. معصومین کی ذمہ داری ہے نا، جبھی تو اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے. نبی ہو یا پیغمبر ہو یا رسول ہو یا امام ہو، کیوں ہے وہ اس منصب پر؟ کیوں ہے وہ اس منصب پر اور دوسرے نہیں ہیں اس منصب پر؟ تو بھئی اسی لیے تو وہ اس منصب پر ہے اور دوسرے نہیں ہیں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک جیسے پہنچانے کا حق ہے ویسے پہنچانا ہے. چاہے اس کو پہنچانے میں گھر ختم ہو جائے، اولاد کٹ جائے، بھائی بہنوں کے یعنی بازاروں میں آنا پڑ جائے. کہ مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں، ابھی تو بعد میں تفصیلات میں جائیں گے تو سمجھ میں آ رہی نا بات، کہ پورا گھر تباہ ہو جائے، لٹ جائے، مصائب و آلام کی زندگی ہو جائے. لیکن کیا اسی لیے تو اللہ نے منصب دیا، ورنہ منصب دینے کا بھائی دوسرے کہیں گے ہمیں کیوں نہیں دیا منصب؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسی قربانی دے نہیں سکتا، کائنات میں کوئی ایسا امتحان دے نہیں سکتا. تو اللہ کے یہاں بھی جب منصب ملتا ہے تو دیکھ کے ملتا ہے کہ کس کو کیسا منصب دیا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوئی؟ آئیے پھر وہاں پر لے کے چلیں آپ کو. تو مسئلۃ القبر یہ ہم نے بات بتا دی کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء. جس نے بھی، وہ ہمارا شیعہ نہیں، پہلے نہیں سے شروع کیا ہے، ہمارا شیعہ نہیں جس نے 4 چیزوں کا انکار کیا. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ مسئلہ معراج. دوسری چیز کیا ہو گئی؟ مسئلۃ القبر. قبر کا جو سوال جواب ہے اس کا انکار نہ کرنا. اس کا انکار کیا؟ دائرہ ایمان سے خارج. میں نے مثالیں دی ایک دو، ورنہ اس پہ پوری مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھی بھی ہیں بہرحال. تیسرا مسئلہ جس کا انکار کرے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، خلق الجنت والنار. جنت اور دوزخ کی تخلیق. جس نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ کہتے ہیں نا، ہوتے ہماری ہیں کیوں نہیں ہے، لوگ اسی معاشرے پائے جاتے ہیں کہ ایسی جنت کیسی دوزخ، کا دائرہ ایمان سے فارغ ہو گیا. کہ اس کا انکار نہ کرنا. خلق الجنت والنار، جنت اور دوزخ حق ہے، حق ہے. اس کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج. کتنی اچھا انسان. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء، المعراج، مسئلۃ القبر، خلق الجنت والنار، اور چوتھی چیز ہے الشفاعت. ہماری اب آپ دیکھیں مہربانی، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی، کرامت دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی. یعنی اگر کوئی ان کی شفاعت سے مایوس ہو جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. یعنی کچھ بھی ہو جائے ہماری شفاعت سے کبھی انکار نہ کرنا ہماری شفاعت کو، اور کبھی ہماری شفاعت سے مایوس مت ہونا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب یہ بات واضح ہوگی نا، فطرت الہی کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا. اللہ تمہارے سب گناہوں کو بخش دے گا. اب یہ دیکھیے اس فطرت الہی سے کتنا قریب بیان چل رہا ہے، کتنا قریب بیان چل رہا ہے کہ شفاعت. اگر وہ ہمارا شیعہ نہیں جو شفاعت کا انکار کر بیٹھے، یعنی یہ تو مہربانی ہے نا. یہ تو ان کے یعنی کہتے ہیں وہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کریم ہے یہ سارے کے سارے. یہ تو مہربانی ہے ان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا انکار کرو گے نہیں، اتنا مضبوط ہے یہ عقیدہ شفاعت کا کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج.
تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے شفاعت، اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ شفاعت یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کر دے، اس کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے ایمان کے دائرے. یعنی ہمیشہ امید رہے، ہمیشہ یقین رہے، اس شفاعت کے اوپر یقین رہنا چاہیے کہ نہیں شفاعت ہوگی اور ضرور ہوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، ابھی شفاعت آیا کہاں سے، مادہ ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہاں سے بات واضح ہو گئی سیدھی سیدھی. شفع جو مادہ اس کا شین فے اور عین، شفعن تنوین لگا دیں تو شفعن یا شفعن یا شفعن. شفع فے ساکن ہے، فے پہ سکون ہے، زبر کا شفع، عین کو ہم نے تلفظ کر دیا جیسے کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے وتر، ٹھیک ہے نا، دو مادے. شفع کا معنی ہے جفت، جوڑا. شفع کا معنی کیا ہے؟ وہ فقہ میں کتاب ہے نا حق شفاعت جو ہم پڑھتے ہیں، حق شفا جو کہا جاتا ہے، پڑوسی کا جو حق کہا جاتا ہے وہی وہ ہے، یعنی جوڑا، جفت. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم. وتر اس کے مقابلے میں، وتر بھی ہے اور وطر بھی ہے، دونوں مصدر ہیں، لیکن قرآن مجید میں وتر استعمال ہوا. جب آپ لغت دیکھیں گے تو اس میں وتر بھی ملے گا اور وطر بھی. اسی لیے وہ نماز وطر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ طاق ہے. ایک رکعت پڑھتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطر کہتے ہیں، کیونکہ ایک رکعت ہے، تو کیونکہ جفت نہیں ہے. 2 4 6 اب یہ تو سب ظاہر جانتے ہیں لوگ کہ وہ جو ہے 2 4 6 یہ سب جفت ہیں، 1 3 5 7 یہ سب کیا ہیں؟ یہ طاق یعنی وہی وطر، شفع اور وطر. تو شفاعت اسی سے نکلا، کیونکہ کم سے کم شفاعت کے لیے 2 چیزیں تو ہیں نا بھائی، ایک اللہ اور ایک اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے نا. ایک اللہ اور ایک وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں، یا وہ ہستی یا وہ چیز جو شفیع. بعض اوقات کچھ چیزیں بھی شفاعت بن جائیں گی، جیسے اللہ کا رحم و کرم خود شفاعت کرے گا، اللہ کی کرامت خود شفاعت، یعنی اس کی صفات بھی بعض اوقات شفاعت کریں گی. اب آئیے، یہ ہم نے بھی اور بھی اس کے معنی بتاتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں، لیکن ابھی خلاصہ ہم نے کیا تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے شفاعت کہا جاتا ہے. اب آئیے، جس آیت کو میں نے تلاوت کا یعنی اس کا شرف حاصل کیا، تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 87. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 87. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق حاصل پہلے نہیں. ابھی ایک دم امپورٹنٹ چیز ہو گئی نا، پہلے امپورٹنٹ چیز، اور کئی آیات ہیں بعد میں اور بھی آتی رہیں گی، لیکن آج 2 آیات پہ رکھیں گے مرکوز آپ کی توجہات کو. لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق حاصل پہلے بتا دیا. یعنی کوئی اصول کیا ہے؟ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ. لا یملک، کیوں؟ وہ سورہ زمر اس کے 44ویں آیت میں پہلی آ چکا ہے، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا. اب میں وہ آیت بھی پیش کر رہا ہوں جس پہ ہمارے کچھ احباب دلیل لاتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں. یہ آیت ہے نا سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 44ویں آیت، قل للہ الشفاعۃ جمیعا. کہہ دیجئے حبیب کہ جو بھی شفاعت ہے وہ اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے کوئی شفاعت. یہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں صاف طور پہ واضح کہ لہو ملک السماوات والارض ثم الینا ترجعون، اسی کے لیے آسمان و زمین، اور پھر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. لہذا کسی کو یہ ایک آیت، یہ اس لیے کہ کل کوئی لا سکتا ہے نا، ہم اب بیان کرتے چلے جائیں، کل کوئی میدان میں لیا کہ قرآن مجید میں تو یہ آیت ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ شفاعت جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کی. یہ آیت ہے نا. اچھا بھئی ادھر جو آیت ہے وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ بقرہ میں ہے نا، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے. آ گیا نا، یعنی کوئی نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ اجازت. تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا نا کہ کوئی طبقہ ایسا ہے مگر ہے اللہ کی شفاعت، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی شفاعت ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں آج. یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ چلیے پہلے اس آیت کا پورا ترجمہ کرتے ہیں. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا.
کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں. یعنی اصل کلی یہ ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اب اللہ استثناء جانتے ہیں آپ کہ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ کہ قانون وہ ہے، یہ قانون سے استثناء. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہستیاں ہوں گی جنہیں اللہ نے اپنے ہی قانون سے مستثنیٰ کر دیا. سوچنے کی بات ہے نا، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہستیاں کیا ہوں گی کہ اللہ جو قانون بنا رہا ہے اس قانون سے انہیں استثناء دے رہا ہے، انہیں مستثنیٰ قرار دے رہا ہے. قرآن کی آیت ایک جگہ تھوڑی ابھی پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو کتنی آیت پیش کر دیں گے انشاءاللہ زندگی رہی ان مجالس میں. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے. اب سوائے اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ چند لوگ، معدود ہے. یہ نہیں کہ کوئی لشکر ہے جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، الا الذین. الا الذین کا مطلب ہے کہ چند بچے ہیں بھائی بعد میں. اللہ تو استثناء، حرف استثناء ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ قانون وہ ہے قانون، لیکن مستثنیٰ کیا قانون؟ جناب قانون کیا ہے کہ ایسے پیدا ہوں گے لوگ. ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا بھائی اس طریقے سے دنیا میں لوگ پیدا ہوں گے، دنیا میں آئیں گے. لیکن نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استثناء آ گیا کہ ہم ایسے بھی لا سکتے ہیں، ہے نا. جیسے جناب آدم اور جناب حوا کو لائے کہ ان کے ماں باپ کے بغیر ہم لائے کہ نہیں لائے، ایسے ہم عیسیٰ کو بھی لے کر آ گئے. تو اب یہ بتانے کے لیے قانون اپنی جگہ، لیکن وہ ہستی کچھ لوگوں کے لیے اپنے قانون سے کچھ ہستیوں کو مستثنیٰ کر رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لا یملکون الشفاعۃ، بس کسی کو شفاعت کا حاصل نہیں، الا من اتخذ، سوائے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے لے لیا، اخذ کر لیا. کیا لے لیا؟ عند الرحمن عہدا، اللہ کی بارگاہ میں قول و قرار لے لیا. اور آسان ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا اس کا سہل ترجمہ تاکہ عام فہم ہو جائے تو اس کا سوائے ان لوگوں کے، یعنی کسی کو شفاعت کا حاصل نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان لے لیا ہے. یعنی اللہ سے قول و قرار ان کا ہو گیا، ان کا اللہ سے عہد و پیمان ہو گیا، یعنی دو طرفہ عہد و پیمان ہو گیا. اب وہ کیسے، وہ بعد میں آ جائیں گی باتیں، لیکن یہ آیت بتا رہی کچھ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ سے قول و قرار ہے، جن کا اللہ سے عہد و پیمان ہے، اور اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے. حق شفاعت ان کے اللہ نے یہ حق ان کو دیا ہے. جب اللہ نے یہ حق ان کو دیا ہے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب چھٹے امام جو فرما رہے ہیں لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جس نے عقیدہ شفاعت کا انکار کر دیا. تو یہ شفاعت، اللہ کے ساتھ شفاعت کہاں پلٹ رہی ہے؟ کس طرف پلٹ رہی ہے؟ اسی طرف تو پلٹ رہی ہے نا کہ جہاں معصوم فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کا انکار مت کرنا. یعنی کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے. صلوات دیجیے محمد آل محمد. پانی دینا بیٹا ایک. حبیب خدا و ختم الانبیاء رحمت للعالمین، بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد محمودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد. اب یہ آیت کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی نا، اب بات پہ چلی. اب آئیے اس بات کو کیسے جمع کرنا ہے، ان دونوں مطلب کیسے. قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے. شفاعت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے بس. لہو ملک السماوات والارض، یا آسمان و زمین سب اسی کے لیے. ثم الینا ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم سب کو واپس کی بارگاہ میں پلٹ. اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے، اس میں سیدھا سیدھا مطلب بیان کر دیا. قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، جتنی بھی شفاعت سب اللہ کے لیے. تو ادھر وہ جو آیات ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ جہاں خود قرآن مجید میں پروردگار عالم شفاعت کا حق دے رہا ہے، حق شفاعت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اور پھر جب حق شفاعت کی تفصیل میں جائیں تو انبیاء کو بھی حق شفاعت ابھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں. انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی. ائمہ طاہرین کا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا دائرہ ایمان سے اگر ان کی شفاعت سے منکر ہو جائے، اگر ان کی شفاعت کا انکار کر بیٹھے. پھر اس کے بعد شہداء کو، اس کے بعد صدیقین کو، پھر صالحین کو، ان سب کو حق شفاعت ہے کہ نہیں ہے؟ ان سب کو اللہ نے حق شفاعت اپنی بارگاہ میں، یہ اللہ میں سب آ رہے ہیں، سب کے سب آ رہے ہیں. شہداء خیر وہ درجہ بندی ہے. پھر یہ کیا ہے؟ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، بس کہہ دیجئے کہ شفاعت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟
اللہ کے لیے. بس یہ مطلب ذرا سا بیان کر کے آج آپ کی مجلس آج کی زحمتیں تمام کریں گے. کیا ہے یہ مسئلہ؟ یاد رکھیے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مار دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہی ہے نا جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اللہ ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مار دیتا ہے. یحیی و یمیت قرآن مجید میں یہ مادہ ظاہر ہے کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں آتے ہیں. وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، اللہ ہے جو مار دیتا ہے. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام، یہ ملک الموت کیا ہے؟ اور اسی قرآن مجید میں جہاں یحیی و یمیت کا ذکر ہے، اور ایک جگہ تھوڑی ہے، درجنوں جگہ پر ہے. پروردگار نے بتایا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں ہی مار دیتا ہوں. ایسے ہی نا اسی قرآن مجید میں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں پاک لوگوں کی، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، تو سب سے پہلے انہیں سلام کرتے ہیں. سلام یعنی سلامتی بھیجتے ہیں ان پر. سلام کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. سلام علیکم، یہ سلامتی بھیجنا ہے نا. تو وہ جو گھبرایا ہوا ہوتا ہے مومن، اس کو پہلے سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جاؤ تم پر سلامتی ہے اور جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سبب سے. بما کنتم تعملون، ٹھیک ہے. تو یہاں تو ملائکہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پہ کہ جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں ظالم لوگوں کی، یہاں طیب ہے، وہاں پہ ظالمین کا بھی ہے ایک جگہ پہ تذکرہ. پھر یہ کیا ہے بھائی؟ زندہ کرنے والی ذات اور مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو یہ جناب اسرائیل، اور پھر جناب اسرائیل اکیلے نہیں. ہم تو سمجھیں جناب اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، وہاں تو تتوفاہ الملائکہ، ملائکہ ہیں جو روح قبض کر رہے ہیں، یعنی ان کا بھی پورا ایک لشکر ہے معلوم ہوا جناب اسرائیل علیہ السلام کا. لیکن ان کے لشکر کا جو بھی روح قبض کرے گا، ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے نا. وہ ملک الموت وہی ہیں، ہے نا. یعنی ان کا ایک لگتا ایسا ہے، اور یہی تفاسیر میں کہ بہت سارے ایک لشکر ہے کہ جو کام کر کے ملائکہ کا ذکر ہے. تتوفاہ الملائکہ، یہ کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ ایک سے زیادہ مقام ہے ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اسرائیل کے انڈر میں بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے حکم سے، یعنی ایک ایسے چینل بنا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں سے وہاں حکم آیا اور وہاں سے بھی پھیلا دیا گیا. تو ایک وقت میں خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے تو لاکھوں آدمی، ہے نا، اور سیلاب آ جائے تو ہزاروں لاکھوں آدمی، سونامی آ گیا لاکھوں آدمی چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ بہت سارے ملائکہ جناب اسرائیل کے انڈر میں بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن گواہی دے رہے ہیں نا. قرآن کی نص سے قرآنی پہ تو کوئی نہیں لڑ سکتا. نص سے قرآنی سے کیسے لڑیں گے؟ نص سے قرآنی تتوفاہ الملائکہ، ملائکہ روح قبض کر رہے ہیں بھائی. تو اس کا مطلب، لیکن کوئی بھی کرے گا، کس کی ذمہ داری آ رہی ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام ذمہ دار ہے نا. جیسے ملک تباہ ہو تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حاکم نا. حاکم کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں ملک تباہ ہو گیا، اور ملک بن جائے تو، سنور جائے تو بھائی اس نے بڑی ترقی دی. حالانکہ نیچے پوری ٹیمیں کام کرنے والی ہوتی ہیں، تباہ کرنے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں اور بنانے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں، ہے نا. آپ تو صبح شام سب دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہزاروں لوگ تباہ کرنے میں لگے ہوئے، ہزاروں لوگ بنانے میں لگے ہوئے. یہی سلسلہ چل رہا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے. دیکھیے کہاں جا کے یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. بہرحال تو اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اب معلوم ہو گیا نا کہ بس جناب اسرائیل. اچھا جناب اسرائیل کس کے حکم سے ہی کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا. اچھا اور مثال دے دیں آپ کو، پھر نتیجہ بس آپ کے سامنے رکھ دیں گے. قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے کام کو اپنی طرف پلٹا دیا، یعنی فعل انجام دیا ہے کسی نبی نے، پروردگار کہہ رہا ہے میں نے انجام دیا ہے نا. یہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، میں نے فعل انجام دیا ہے. اچھا دیکھیے عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے نا. سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہم. لیکن جناب بعض ایسے بندے ہیں کہ جن کے افعال کو اللہ نے عبادت اپنی قرار دے دیا کہ فعل ان کا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میری عبادت ہے نا. ابھی بقرعید گزری ہے، عید الاضحیٰ گزری ہے. سنت ابراہیم نام سے ہی معلوم ہے نا کہ جناب ابراہیم کی سنت ہے، جناب ابراہیم کا فعل ہے. یہ بتائے کہ ہم فعل انجام دے رہے ہیں جناب ابراہیم کی سنت میں، جناب ابراہیم کے فعل کی ہم سنت قائم کر رہے ہیں، یعنی اس کی شبیہ بنا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن
نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ کے لیے، یعنی فعل انجام دے رہے ہیں جناب ابراہیم والا، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جہاں بھی جس جگہ بھی قربتاً اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے عبادت، کیا ہو جائے گا؟ اچھا نہ بھی کہیں تو عبادت، کیونکہ اللہ کے لیے جہاں قربتاً اللہ زبان سے کہنا کوئی شرط تھوڑی ہے، دل میں کافی ہے بس اللہ کے لیے کرو، کسی غریب کی مدد کریں وہ بھی قربتاً اللہ ہے، کوئی بھی کام انجام دیں۔ نماز کے لیے بھی کوئی شرط تھوڑی کہ کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ، بھائی نیت ہے دل میں کافی ہے۔ لیکن وہ کیونکہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے عادی ہوتے، ٹھیک ہے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں تو عادت ہو جاتی ہے پھر کہنے کی ہر نماز کے بعد، کیونکہ بچپن سے جب ماں باپ سکھاتے ہیں تو یوں کہہ کے سکھاتے ہیں تاکہ بچے کو یاد ہو جائے چیز، لیکن کہنا شرط تھوڑی ہے، معاملات میں کہنا شرط ہوتا ہے، معاملات یعنی وہ الگ ایک بحث نکل جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم چلے جائیں گے۔ عبادات میں تو دل میں نیت کافی ہے، روزے کی، نماز کی، یہ سب کی نیتیں دل میں، حج کی، حج کے اراکین کے جو حج کے ارکان ہیں ان کی بھی کیا ہے؟ نیت دل میں کافی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قربتاً اللہ، اب وہ سارا فعل ہم انجام دے رہے ہیں جناب ابراہیم والا، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف پلٹا، میری عبادت کیوں پڑھ رہے؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، میرے سوا، یعنی اس کا مطلب حج میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب یا تو جناب ابراہیم کا فعل ہے، یا جناب اسماعیل علیہ السلام کا فعل ہے، یا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا فعل ہے، لیکن اللہ نے سب افعال کو عبادت قرار دے کے بتا دیا کہ جو میرے پیارے بندے فعل انجام دے میں ان کو اپنی طرف پلٹا کے اپنی عبادت قرار دے دیتا ہوں۔ اپنی عبادت قرار دے دی نا اللہ نے۔ وہ تفصیل میں یوں نہیں جاتا کہ میں اس پہ پڑھتا رہا ہوں، اور غالباً پچھلے سال بھی میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، ان مثالوں کو مثالیں دینے کی ضرورت ہے، بس اب سمجھ لیجیے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ جتنی بھی شفاعت ہے سب اللہ کے لیے اور کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری آیات میں بتا دیا کہ اب اندازہ کر لو کہ جن کو میں حق دے رہا ہوں وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کا حق شفاعت ایسا حق شفاعت ہے کہ جب وہ شفاعت کریں گے تو وہ ان کی شفاعت نہیں، وہ میری شفاعت شمار کر لی جائے گی۔ اور کل جب روایات پیش کریں گے اور دیگر آیات پیش کریں گے آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یعنی پروردگار عالم پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے، آپ کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے، ائمہ طاہرین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے، شہداء کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے، صدیقین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے، صالحین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، جب ہم وہ دوسری آیات دیکھیں گے نا، جب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جیسے کہ ابھی آپ نے نہیں مارا، جب آپ مارے تو ہم نے مارا ہے نا، اپنی طرف پلٹا دیا نا، یعنی یہ میرا فعل ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں نے ایسے، یعنی کسی کے ذریعے سے فعل انجام پایا ہے مگر پروردگار عالم اس فعل کو اپنی طرف پلٹا۔ اس لیے شفاعت کے عقیدے کا ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا، تاکہ ان مجالس میں کسی حد تک اس کی جتنی تفصیل بیان کر سکتے ہیں شفاعت کے عقیدے کی وہ بیان کر دی جائے، مومنین کے فائدے کی ہوگی، بلکہ مسلمین کے فائدے کی ہوگی، مسلمین کے نفع کی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اب ایسے ایام کا آغاز ہو چکا ہے، محرم کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں مجالس ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو عزاداری سے کیوں، کس قسم کا بیر ہے، کس قسم کی دشمنی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہیں اللہ نے حق شفاعت دیا ہے ان سے کاہے کا بیر ہے، ان کے ذکر سے کاہے کا بیر ہے۔ پر دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ایسے افراد کو توفیق دے دے کہ کم سے کم سمجھے تو صحیح کہ جن کی شفاعت کی امید ہے قیامت کے دن ان کے ذکر سے بیر پال کے بیٹھے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے، سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کی۔ اور عزیزو، یہ وہ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج پہلی محرم ہے، میں ہر سال ہمیشہ محرم میں جب آغاز کرتا ہوں تو 2 یتیموں کے ذکر سے آغاز کرتا ہوں۔ اب دیکھیے باب شفاعت میں کر رہا ہوں نا، تو پہلی مجلس کا ربط بھی میں اسی شفاعت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ 2 بچے، ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم، جن کو کہا جاتا ہے یتیمان مسلم، فرزندان مسلم، اور یہ حقیقت ہے، اس پہ کبھی گمان نہ کیجیے گا۔ مسیب کے مقام پر کتنی بار میں متعدد بار جا چکا ہوں، فرات کے ساحل سے ذرا سا دور ان کی جو قبریں ہیں، اور مجھے یہ توفیق بھی دی اللہ نے کہ میں جو اصل قبریں نیچے بنی ہوئی ہیں دونوں شہزادوں کی، معصوم بچوں کی، وہاں کے خادمین مجھے اس قبر میں بھی لے کر کے، وہ عجیب سا ماحول ہے وہ، اور خود بخود وہ ایسی اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں
زانوؤں کے بل ہی جانا پڑتا ہے، گھٹنوں کے بل ہی جانا چاہیے اور زانوؤں کے بل ہی جانا پڑتا ہے۔ اور ایک بے کسی آج بھی ان معصوموں کی قبروں پہ ایک بے کسی ہے، وہاں جاتے خود بخود انسان کے قابو میں نہیں ہو، اپنے قابو میں نہیں تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایک روحانیت ہے، ایک معنویت ہے۔ کیا تھے یہ دو شہزادے؟ یاد رکھیے پورا گھر اجڑ گیا جناب مسلم کا، 2 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، یاد رکھیے کہ وہاں بھی شہید ہوئے۔ یہ 2 بچے کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ تھے، اور جب حالات کوفے کے بدلے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتار کر کے زیر زمین، اس وقت کے قید خانے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں، وہ ظالم زیر زمین قید خانے بناتے تھے اور وہیں پہ گل سڑ کے لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ خیر جو دونوں بچے وہاں تھے اور انہیں نہیں معلوم کہ واقع کربلا ہو چکا، یہ بس انہیں اپنے بابا کی شہادت کا تو معلوم ہے لیکن واقع کربلا کا نہیں معلوم۔ جب بہت وقت گزرا تو پھر ایک دوسرے سے بات کی کہ اس طرح تو ہم ایسے یہاں پہ پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے، بات تو کریں۔ ایک بار 24 گھنٹے میں کھانا لے کے آتا تھا زندان بان، اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہو گئی۔ اسی سے پھر یہ اپنی نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے تھے، کیونکہ زندان میں کچھ نہیں معلوم کب صبح کب دوپہر کب شام نہیں، اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مغربین ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس سے وہ اندازے سے اپنے نمازوں، چھوٹے چھوٹے تو بچے ہیں۔ جب ایک دن وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہماری ایک بات تو سنتا جا۔ رک گیا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بتاؤ کہ تم محمد عربی کو جانتے ہو؟ وہ حیرت سے کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو؟ مسلمان ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، کیوں نہیں جانوں گا؟ کہ اچھا ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی جانتے ہو؟ ان کے بھائی حیدر کرار کو بھی جانتے ہو؟ ہر نام پہ کہتا تھا کیوں نہیں جانتا؟ میرا مولا ہے، اس میرا سید و سردار ہے۔ اچھا دیکھیے یاد رکھیے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا نا، سیدھے سادے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں اپنے، تھے تو اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن جب اس نے بچوں نے یہ سب نام لیے تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے میرا مولا ہے علی، میرا سید و سردار ہے، میرا آقا، تمہارا کیا رشتہ ہے علی سے؟ کہ سن ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ جعفر طیار ہمارا دادا ہے، عقیل ہمارا دادا ہے، علی ہمارا دادا ہے، اللہ کا رسول ہمارا جد ہے، ہمارا رسول۔ قدموں میں گر پڑا، کہتا ہے بچوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تم کون ہو؟ لو دروازہ کھلا ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، اور رات سے پہلے پہلے نکل جانا کوفے کے باہر، کیونکہ تمہارے فرار ہونے کا جب علم ہوگا پھر ابن زیاد تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو مجھے گوارا ہے، اب مجھے قتل کر دیا جائے گا میں جانتا ہوں، لیکن جاؤ، میں اولاد رسول پہ، آل رسول پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جب دونوں بچے جانے لگے تو اس نے دامن تھام لیا، اور دامن تھامنے کے بعد عجیب سا جملہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مار دیا جاؤں گا، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ سمجھ میں آیا شفاعت کا عقیدہ کیا ہے؟ معصوم بچے ہیں، لیکن اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بچے اس خاندان کے بچے ہیں کہ ان کو حق شفاعت حاصل ہے۔ کہ شہزادوں مجھ سے وعدہ کرو کہ میری شفاعت کرو گے۔ ان بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا، تیرے بغیر ہم جنت میں قدم بھی نہیں رکھتے۔ لیکن عزادارو قسمت میں تو کچھ اور لکھا تھا نا، رات بھر یہ بچے بھٹکتے رہے، راستہ نہ ملا، صبح ہوئی ایک درخت پہ چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ حارث ملعون کی مومنہ زوجہ، اس کی کنیز جس درخت کے پر یہ چھپے تھے، وہاں جوہر میں نیچے تالاب میں پانی بھرنے آئی، اس میں عکس دیکھے 2 شہزادوں کے، حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں نے اتنے حسین چہرے اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھے۔ بچوں مت ڈرو، نیچے اتر آؤ، تمہیں امان ہے۔ کہاں کے شہزادے ہو؟ کس ملک کے شہزادے؟ دونوں بچے اترائے، کبھی بھی احسان کرنا چاہتی تو وہ اتنا احسان کر دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے۔ حیران ہو کر کہتی ہے کہ مدینے میں کون ہے تمہارا؟ کہا مسلم کے یتیم ہیں، زندان سے نکلے۔ ایک دم گھبرا کر کہتی ہے کہ دیکھو دن ہونے والا ہے، تم جا نہیں سکتے، میں اپنی مالکن کے پاس لے جاتی ہوں، وہی بے اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، جلدی چلو۔ اسی اندھیرے میں ابھی صبح ہونے والی ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، لے کر آئی ہے، اور مالکن کو بتایا کہ مسلم کے یتیم ہے۔ خوش ہو گئی، نہ معلوم کب سے اسیری میں تھے، نہلایا دھلایا، نئے لباس دیے، اپنے ہاتھ سے بہترین غذا بنائی، بچوں کے سامنے بیٹھ گئی، غذا دے رہی ہے اور کہتی جاتی کہ دیکھو اب تم مطمئن رہو، اب تم میرے گھر میں آ گئے،
کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس میں چھپا کے تمہیں بھیج دوں گی، اطمینان سے رہو۔ سارا دن خیر سے گزرا، رات کو ایک کوٹری میں بند کر دیا اس مومنہ نے، کہا کہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے کہ انعام کے لالچ میں کہیں تمہاری مخبری نہ کر دے، لہٰذا اس میں بند کر دیا، باہر سے قفل ڈال دیا۔ رات کو دیر سے جب شوہر آیا تو اس نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہتا ہے مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، ڈھونڈتا رہا سارا دن نہیں ملے۔ خیر جب سو گیا تو رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بھائی کا شانہ ہلایا، بھائی اٹھو بھائی اٹھو۔ جب بھائی اٹھ گیا، کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے بھیا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے۔ ہمارا بابا مسلم ان کی بارگاہ میں، اور مسلم کہہ رہے ہیں، مسلم سے اللہ کا رسول کہہ رہے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بابا اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے معصوم بچے ابن زیاد کی قید میں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا ہے کہ مسلم اطمینان رکھو، ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے آنے والے ہیں تمہارے پاس۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کے رونا شروع کر دیا۔ ادھر بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ادھر حارث سے ملعون اٹھا، تلوار لے کر دوڑا اور قفل کو تلوار کے وار سے توڑا، اندر داخل ہوا، دونوں بچے سہمے ہوئے۔ غصے میں چلا کر کہتا ہے کہ سارا دن میں تمہیں ڈھونڈتا رہا کوفے کے اطراف میں، تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے۔ اور روایتیں بتاتی ہیں کہ اس ملعون نے آگے بڑھ کر اتنی بری طرح سے ٹھوکروں سے مارا ہے کہ بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا، سر زخمی ہو گیا۔ ایک رسی سے باندھا ہے اور لے کر چلا ہے باہر، میں تمہیں ضرور قتل کروں۔ اور وہ مومنہ پیچھے پیچھے فریادیں کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ چھوڑ دے، میں تجھے زیادہ انعام دوں۔ کہتا نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی منظور ہے۔ بس غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، ساحل پر آیا، اسی نہر کوفہ کے ساحل پر آ کر، اور پھر اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان بچوں کے سر قلم کر دے۔ غلام آگے بڑھا، بچوں نے دیکھ کر کہا کیا بلال کی قوم سے ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ ہمارے رسول کا، ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا، کہ تم آل رسول سے تعلق رکھتے ہو؟ دوڑا، تلوار پھینک دی کہ یہ ظلم نہیں کر سکتا آل رسول کے بچوں پر، اپنی تلوار کا وار کروں، نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیٹے کو حکم دیا، بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے بچوں پہ وار کیا۔ بیٹا بھی پیچھے ہٹ گیا، اب جھلا کر یہ آگے بڑھا تو بچوں نے کہا بس اتنی مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ادھر بچوں کے سر سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سر کو اپنے ساتھ ایک تھیلا سا لایا تھا، اس سر کو اس میں ڈالا اور معصوم بچے کے جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ بس چھوٹے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کر دی، تڑپ رہا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بس عزادارو، ابھی یہ بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا تھا کہ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا۔ اس کے جسم کو جب نہر کے حوالے کیا تو وہ بڑے بھائی کا جسم جو سطح آب پر ٹھہرا ہوا تھا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آب بیٹھ۔ صبح ہوئی، بس آخری جملے، صبح ہوئی، کسان کام کے لیے گھروں سے نکلے، ساحل سے گزرے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی سیاہ پوش، سیاہ چادر میں ملبوس بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر پوچھا بی بی کیا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا؟ وہ کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک، میری مدد کرو، میرے بچوں کو نہر سے نکال دو۔ وہ کسان نہر میں اترے، دونوں بے سر کے لاشیں نہر سے نکالے، باہر رکھ دیے۔ بس یہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی ایک کے سر پہ، ایک کے سینے پہ سر رکھ کے روتی تھی، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، اور روتے روتے ان کسانوں سے کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہماری شفاعت کی بات کر رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پر یہ وبا جو ساری دنیا میں پھیلی ہے، معبود اس وبا کا خاتمہ کر دے. تمام مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. مومنین مسلمین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے. جو عناصر شرپسندی کرتے ہیں، خاص طور پہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شرپسندی میں مشغول ہو جاتے ہیں، شہروں کے امن و امان کے دشمن بن جاتے ہیں، معبود اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان شرپسندوں کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دے. ہمارے شہروں میں امن و امان قائم ہو. ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. مراجع الزام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہابے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہابے مسلم دی جوڑی. سارا زمانہ ہویا بیگانہ، سارا زمانہ ہویا بیگانہ، کس در تے جاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. پھر دینے رب دے فوجی زیادی، پیدل ٹورن دی جوڑی نہیں آدی. پھر دینے رب دے فوجی زیادی، پیدل ٹورن دی جوڑی نہیں آدی. ہر گھر چ دشمن، ہر گھر تے قاتل، کیڑا بچاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. گلیاں چ رل دی مسلم دی لاشیں، جوڑی نو کر دے قاتل تلاشے. گلیاں چ رل دی مسلم دی لاشیں، جوڑی نو کر دے قاتل تلاشے. بہت دور لوگوں غازی عباس صدمے اٹھاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. شاہ نجف دے سونے نواسے، پھر دے لے رل دے بھوکے تے پیاسے. شاہ نجف دے سونے نواسے، پھر دے لے رل دے بھوکے تے پیاسے. کوئی نہیں دیندا آکے دلا سے، کتھے مر نہ جاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. اے بین سن کے حارث ہے آیا، والا تو پھڑ کے اونے اٹھایا. اے بین سن کے حارث ہے آیا، والا تو پھڑ کے اونے اٹھایا. دے دے کے جھڑکاں دریا دے پاسے، ظالم ٹراوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو وہاوے مسلم دی جوڑی. تو کیر سارے کوفے چ جائیے، مسلم دے لادا ماتم کرائیے. تو کیر سارے کوفے چ جائیے، مسلم دے لادا ماتم کرائیے. منگو دعا
رل کے سارے درتے بلاوے مسلم دی جوڑی کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو بہاوے مسلم دی جوڑی کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو بہاوے مسلم دی جوڑی سارا زمانہ ہویا بیگانہ سارا زمانہ ہویا بیگانہ کس درد جاوے مسلم دی جوڑی کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو بہاوے مسلم دی جوڑی کوفے شہر وچ ادرات ویلے اتھرو بہاوے